لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ گئی. اس کے ذریعے اللہ اس شخص کو ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی رضامندیوں کی اتباع کرتا ہے. سبل السلام ہدایت کرتے ہیں سلامتی کے راستوں کی، وہ راستے جن پہ چل کے انسان دنیا آخرت میں سالم رہتا ہے گمراہی سے، عذاب سے، اور نکالتے ہیں اللہ پاک ظلمات سے نور کی طرف باذنہ اپنے فضل سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں. یہ تو ایمان والوں کا حال ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، تحقیق پکے کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ و مسیح ابن مریم ہے. مسیح علیہ السلام کو الہ کہنا، اللہ کہنا، معبود کہنا کفر و شرک ہے. اس کی تردید کی جا رہی ہے. فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون اللہ کے بارے میں اختیار رکھتا ہے اگر اللہ ارادہ رکھے مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو ہلاک کر دیں اور ان سب کو جو زمین میں ہے ان کو کون بچا سکتا ہے؟ تو جو اللہ پاک جن کو ہلاک کر سکتے ہیں، جن پر موت واقع ہو سکتی ہے، ان کو معبود کیسے کہتے ہو؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی شاہی ہے آسمانوں پر زمین پر، مابین کی چیزوں پر، جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، ہر شے پر قدرت رکھنے والے ہیں. یہ ساری صفات الوہیت کے لیے ضروری ہے اور ان میں کوئی صفت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ثابت نہیں. عیسائیوں کے 3 گروہ تھے. عیسائیوں کو 3 گروہ ہیں، تینوں ہی کافر ہیں. نمبر 1 الوہیت عیسیٰ علیہ السلام کے قائلین. جن کا ذکر اس آیت میں ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ دیا، معبود کہہ دیا. یہی جو آیت پڑھی آپ نے مائدہ کی آیت نمبر 17 میں ان کا ذکر ہے. لقد کفر سے اس کا کفر ثابت ہو رہا ہے. ان کے اس گروہ اور فرقے کا نام یعقوبیہ ہے. یعقوبیہ. نمبر 2 تثلیث کے قائلین. عیسیٰ علیہ السلام اور مریم اور اللہ تینوں مل کر ایک خدا، اس کو تثلیث کہتے ہیں. بعد مریم کی بجائے جبریل کو شامل کرتے ہیں. ان کا ذکر مائدہ کی آیت نمبر 73 میں ہے. دیکھو اسی صورت کی آیت نمبر 73 میں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تثلیث والوں کو بھی اللہ نے کافر قرار دیا. اس فرقے کا نام ملکائیہ ہے. ملکائیہ میم لام چھوٹا کاف الف حمزہ یا ہے. پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. مجھ جیسے کے لیے جوڑوں کی سہولت مہیا ہے.
تیسرا فرقہ ابنیت کا قائل ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، ابنیت۔ اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں ہے۔ دیکھو سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں ہے۔ اللہ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، مسیح کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ ذالک قولهم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ یہ بھی کافر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس فرقے کا نام نستوریہ ہے، نون سین توئے واو را یہ یا نستوریہ۔ کوئی لفظ سمجھ نہ آئے، حروف تہجی کا پتہ نہ چلے، کچھ جوڑوں کی غلطی ہو تو بتا دیا کرے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، محبوب کہتے ہیں۔ عیسائی بھی یہودی بھی اس فخر میں آ کر گمراہی اختیار کی، ایک اعتبار سے وجہ گمراہی ہے۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اگر تم بیٹے تھے اللہ میاں کے، محبوب تھے، تو تمہیں اللہ عذاب کیوں دیتے رہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو ان انسانوں میں جن کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے بیٹے نہیں ہو۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے اور جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے، اور اللہ کی شاہی ہے آسمان و زمین پر، مابین کی چیزوں پر۔ وإلیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ بادشاہ ہیں، باقی سب مملوک ہیں۔ کسی کو عذاب دیں گے جو کفر کریں گے، جیسے تم نے نبوت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کفر کیا۔ جس کو چاہیں گے بخشیں گے، یعنی ایمان والوں کو بخشیں گے جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیا۔ یا اہل کتاب، اہل کتاب آ چکے تمہارے پاس ہمارے رسول جو بیان کرتے ہیں تمہارے لیے علی فتح رسولوں کے ایک وقفہ کے بعد، اس بنا پر آئے کہ تم یہ نہ کہہ دو کہیں ہمارے پاس کوئی بشیر نذیر آیا ہی نہ تھا، بس آپ کے پاس بشیر اور نذیر بشارت ڈالنے والے پیغمبر آ گئے۔ اللہ ہر شے پر خود رکھنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے زمانے کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں۔ 600 سال تقریباً، مختلف اقوال ہیں ویسے، 600 سال عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان فطرت کا زمانہ ہے، 600 سال۔ فطرت کا منع کہ اس دوران کوئی نبی نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان کوئی نبی نے اللہ نے بھیجا، کوئی رسول نے بھیجا۔ سورہ یاسین میں جن 3 رسولوں کا ذکر ہے وہ یہ نبی نہ تھے، وہ رسول بمعنی قاصد ہیں، مبلغین عیسیٰ علیہ السلام کے۔ یاسین کے شروع میں فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، سورہ یاسین کے شروع میں ہے۔ وہ 3 رسول جو آئے ہیں وہ رسول نبی نہ تھے، وہ رسول بمعنی قاصد ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قاصدین و مبلغین ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ فہمون، بعض کتابوں میں خالد بن سنان عربی کا ذکر ہے کہ وہ نبی تھے۔ دیکھو بعض کتابوں میں خالد بن سنان سین نون الفنا نون موقوف، خالد بن سنان عربی، اس کو بعض لوگوں نے نبی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں۔ روح المعانی میں بہاء اللہ شہاب لکھا ہے، تفسیر روح المعانی میں بہاء اللہ شہاب لکھا ہے کہ اگر ان کی نبوت تسلیم بھی کر لیں تو ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے قبل کا ہے۔
اگر ان کی نبوت تسلیم کر لیں تو بھی زمانہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام سے قبل کا ہے، بات کا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان فترت ہے، انبیاء کی آمد نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے۔ ٹھیک ہے، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، یہ رسولوں کی فترت کا زمانہ ہے، آمد کا زمانہ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئی، جب کہ اللہ نے تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ چیزیں دی جو عالمین میں سے کسی کو نہیں دی۔ ربط اس آیت کا یہود و نصارہ کی عہد شکنی کے تذکرہ کے بعد یہود کی ایک خاص عہد شکنی کا ذکر ہے۔ یہود و نصارہ کی عہد شکنی کی تذکرہ کے بعد یہود کی ایک خاص عہد شکنی کا ذکر ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے لوگ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ مقدس علاقے میں، یعنی شام میں۔ شام ان کا اصل میں آبائی علاقہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے اللہ کے حکم سے کہ ہم فتح کر لیں، وہاں عمال کا آباد تھی، قوم بڑی سخت اور بڑی اونچے لمبے قد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ڈر گئی، یاد واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس علاقہ مقدس میں، یعنی شام میں، جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے۔ ولا ترتدوا ولا ادبارکم، اپنے پیٹھ کے بل مت پھر جاؤ، فتنقلبوا خاسرین، تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے۔ نہ پھر جاؤ حکم سے، یا نہ پھر جاؤ اپنے وطن سے، یہ تمہارا وطن ہے، اس کی طرف جاؤ، جہاد کرو۔ قالوا یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس میں بڑے سخت قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلْهَا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں حتیٰ کہ وہ خود نکل جائیں یہاں سے۔ اللہ، وہ نکل جائے تو پھر ہم داخل ہوں گے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلْهَا، ہم ہرگز داخل نہیں حتیٰ کہ وہ خود نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجْ مِنْهَا، اگر وہ نکل جائیں گے فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم داخل ہوں گے۔ خود کون نکلتا ہے؟ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، جو اللہ کا خوف رکھتے تھے ان میں سے ایک آدمی نے کہا، دو نے کہا، انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، داخل ہو جاؤ علیہ، ان کو اس قوم پر دروازے سے، اور جب تم داخل ہو جاؤ گے فإنکم غالبون، تم غالب ہوگے۔ یہ دو شخص اصل میں کچھ افراد 10-12 بھیجے تھے نا، ان میں سے وہ جب دیکھا جبارین، بڑے مال کا، اونچے لمبے قد کے، ہاں جی، ہے تو اسرائیلی روایت لیکن روایتوں میں موجود ہے ایک آدمی ایسا بھی تھا جس نے ایک آدمی کو اپنے آستین میں ڈال دیا، سمجھے، ایسی روایتیں بھی ہیں، بہت اونچے لمبے قد کے، یہ ڈر گئے سارے۔ تو دو جو تھے جن پر اچھا اثر تھا موسیٰ علیہ السلام تربیت کو، انہوں نے کہا یہ کہ بھی داخل ہو جاؤ، جب تم داخل ہوگے فإنکم غالبون، اللہ پر بھروسہ کرو گے تم۔ ان دو آدمی نے جرأت سے بات کہی، باقی سارے بلی کی طرح میاؤں میاؤں۔ ان میں یہ دو کون تھے؟ یوشع بن نون اور کالب بن یقنہ۔ یوشع بن نون جو خادم تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر خضر علیہ السلام کے سفر میں، جو بعد میں پیغمبر ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے ایک قول کے مطابق بانجے ہیں۔ یوشع بن نون اور کالب بن یقنہ، کالب چھوٹے کاف سے، کراچی والے کاف سے، یقنہ بڑے کاف سے، کالب بن یقنہ۔ یہ جو ارض مقدس ہے جس میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے، یہ کون سی علاقہ ہے؟ اس میں چند اقوال ہیں۔ نمبر 1 شہر قدس، نمبر 2 بعد نے کہا ایلیا کا علاقہ، نمبر 3 اریحا، جو دنیا کا قدیم ترین شہر ہے اریحا،
الف رے یہ ہے زبر الف ہا اریحا، کچھ فکر کی بات نہیں ہے، کچی کے قیدوں سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اریحا جو دنیا کا قدیم ترین شہر ہے، جس کے 1000 وارڈ ہیں، واول وا رے ڈال، اور وارڈ بلاک محلے جس کے 1000 وارڈ ہیں، وارڈ ہر وارڈ میں 1000 باغات ہیں، بہت عظیم الشان شہر، ہر وارڈ میں 1000 باغات۔ نمبر 4 دمشق، فلسطین اور اردن کا کچھ حصہ۔ نمبر 5 طور اور اس کے ارد گرد کا علاقہ، طور پہاڑ، طور اور اس کے ارد گرد کا علاقہ۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے شہر میں ابداً، کبھی بھی، جب تک وہ لوگ اس میں ہیں۔ فاذهب، پس جائیے آپ اور آپ کا رب، فقاتلا، تم دونوں جا کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ سن لو جواب، یہ موسیٰ علیہ السلام قوم جواب، آپ لڑیں یا آپ کا رب لڑے؟ ہم نہیں لڑتے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں آرام سے۔ ایسی اکھڑ قوم تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب تک ایمان نہ بنے جہاد جائز نہیں، پہلے ایمان بناؤ پھر جہاد کرو۔ مجاہدین غلط کام کر رہے ہیں، ایمان بنائے بغیر جہاد کر رہے ہیں۔ سوال ہے کہ تمہارا ایمان 60-70 سال میں بنا ہی نہیں، ابھی تک تم جہاد کے لیے تیار ہو، تو کب بنے گا ایمان تمہارا؟ 20 لاکھ فوج وہاں بھیجو نا، جس کا ایمان بن چکا ہے، ایک کا ایمان نہیں بنا ابھی تک۔ ایک صاحب کہتے تھے، میں بڑے زور شور سے کہہ رہے تھے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے قوم کا ایمان بنائے بغیر فوج کو سامنے کھڑا کر دیا ہو کفر کے۔ میرے ذہن میں فوراً جو واقعہ آیا، موسیٰ علیہ السلام قوم کا کتنا ایمان بنا ہوا ہے، جو کہ تو لڑتا ہے رب لڑے، ان کو جہاد کا حکم نہیں ہوا؟ جہاد خود ایمان بناتا ہے۔ یہ انتظار غلط ہے کہ ایمان بنے گا تو جہاد کریں گے، غلط انتظار ہے، شریعت کا کوئی تقاضا نہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اتنی بگڑی ہوئی جو کہہ رہی ہے تو لڑ تیرا خدا لڑے، ان کو جہاد کا حکم ہوا ہے۔ ورنہ موسیٰ کہتے آرام سے بیٹھو، 40 سال ایمان بڑھاؤ پھر بات کریں گے جہاد کی۔ اللہ حکم دے رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر حکم دے رہے ہیں، ہارون علیہ السلام حکم دے رہے ہیں، اور قوم اتنی بگڑی ہوئی ہے تو لڑ تیرا خدا لڑے، ہم یہاں بیٹھے۔ اس لیے جہاد کے لیے ایمان بنانا شرط ہے، شریعت کے روح سے غلط ہے۔ یہ دین کی جتنی محنتیں ہیں ایمان بنتا ہے ان سے، یہ انتظار کرنا ایمان بنے گا تو جہاد کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ملکوں کو امریکہ کے، فرانس کے خبیثوں کے حوالے کر دو، ہم ایمان بنانے میں لگے جو چاہو تم کرتے رہو۔ کیا خیال ہے؟ امریکہ حملہ کرتا رہے، مسلمانوں کو لوٹتا رہے، مسلمانوں کو مارتا رہے، اور ہم یہی کہتے رہے کہ ہمارا چونکہ ایمان نہیں بنا ہم جہاد پر نہیں جائیں گے، یہ غلط اقدام نہیں، مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور طالبان کو اللہ جزائے خیر دے، پورے عالم اسلام کی نمائندگی کی ہے، اور امریکہ کا راستہ روکا ہے وہاں، اور امریکہ کو نانی یاد آ گئی ہے، چھٹی کا دودھ یاد آیا ہوا ہے، ان کا نکلنا مشکل کر دیا طالبان نے۔ صحیح بات کہتا ہوں، ان کے جتنے کافر نکلتے ہیں اس میں 20-30 گاڑیاں ہم واپس ہوتی ہیں، اور اکثر اوقات 20-30 گاڑیاں واپس نہیں آتی، خیر سے جہنم واصل ہو جاتی ہے۔ تو اگر وہ نہ لڑتے پاکستان کا پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ اس لیے جہاد ہر زمانے میں، حضور نے فرمایا ہر زمانے میں جہاد ہوگا۔ جہاد یہ کہنا کہ جہاد کا زمانہ ابھی آیا نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن حدیث نے جہاد کے لیے کوئی 20% متعین نہیں کی ہے، جہاد کا زمانہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کوئی زمانہ مخصوص نہیں کہ آج جہاد نہیں ہو سکتا کل کو ہو سکتا، بالکل غلط، شریعت کے اصول اور تقاضوں کے خلاف ذہن ہے۔ ہر زمانہ ہے جہاد۔ حضور نے فرمایا کہ جہاد ہر زمانے میں ہوگا، صاف حدیث سے موجود ہے۔
یقاتلون الحق، حق کے لیے لڑتے رہیں گے ایمان والے. اس لیے آج بھی جہاد ہے، کل بھی جہاد تھا اور آئندہ بھی جہاد رہے گا. ان مجاہدین کے لاشوں سے کئی کئی دن تک خوشبو آنا یہ علامت ہے یہ سچے مجاہدین مخلصین. وقت ہونا میں بیان کرتا میں اتنا ہی کافی پریشان ہو گیا. قرآن اٹھا کے دیکھو، قرآن میں جہاد کا اتنا تذکرہ ہے جس کی کوئی حد نہیں. آیت آیت سے جہاد کا ذکر آ رہا ہے. جہاد کو کسی حالت پہ چھوڑا نہیں جا سکتا، چھوڑنے والے نقصان اٹھائیں گے. ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ عنہ رحمہ اللہ تو فرمایا کرتے تھے جب تک مسلم قوم جہاد پر قائم نہیں ہوگی اس کا وقار بلند نہیں ہوگا. جہاد سے وقار بلند ہے. کیا خیال ہے؟ یہ راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے امریکیوں کی، جہاد کی وجہ سے اڑی ہوئی ہے. میری بات اور تقریر کی وجہ سے نہیں اڑتی. ہماری تقریر سے اس کو کچھ نہیں ہوتا، جو ہماری تقریر کرتے رہو. یہ مجاہدین کے جہاد کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی ان کی. اور بل کلنٹن کا مضمون میں بیان خود پڑھا جو پہلے رہا ان کا صدر، کہتا رات کو جب میری آنکھ کھل جاتی ہے پھر دوبارہ رات بھائی نیند نہیں آتی اس خطرے سے کہ اسامہ بن لادن جراثیمی ہتھیاروں کے ساتھ امریکہ پر حملہ آور ہونے والا ہے. ان کے یعنی وہ آپ مرنے کے بعد بھی ڈر رہے ہیں. بقول ان کے مافیا ہمارے خیال سے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی نہیں مارا اسامہ بن لادن کو، وہ پہلے فوت ہو چکا ہے. سارا جھوٹ، سارے پروپنڈا اور سارا ہی ڈرامہ نمبر 1 ٹوپی ڈرامہ کیا ہے انہوں نے. کسی لمبے سے آدمی کو لا کر گولی مار کے اس کو اسامہ بنا دیا. سمجھے؟ سوال ہے کہ تم نے اس کو دریا میں کیوں بہا دیا؟ تم تو دکھاتے پھرتے مہینہ بھر لوگوں کو دیکھو جس کے لیے ہم آئے تھے آج ہم نے کام تمام کر دیا. یہ دریا میں بہانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف جھوٹ کو چھپانے کی ایک کوشش ہے اور عالم اسلام خلاف کی سازش ہے، ورنہ اسامہ ان سے نہیں مرا. سمجھے گے؟ ان کے ہزاروں کو مارا ہے اس نے لیکن وہ مرا نہیں، ان سے نہیں مرا. وہ اپنی موت خود مر گیا ہوگا یا زندہ ہوگا اللہ جانتے ہیں، لیکن یہ سارا ڈرامہ تھا اور ڈرامہ بھی نمبر 1. بس جہاد کو جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب سے اونچا کام جہاد ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ضربۃ سنام الاسلام الجہاد، اسلام کے اونٹ کی کوہان کی درمیان کی سب سے اونچی جگہ جہاد ہے. سب سے بڑا جانور کون سا ہے؟ بکری ہوتی ہے. سب سے اونچا جانور اونٹ ہے اور اونٹ کے بدن میں سب سے اونچا حصہ کوہان ہے اور کوہان میں سب سے اونچا درمیان بڑا حصہ اٹھا ہوا ہے. حضور اسلام کی کوہان کی اونچی چوٹی کو جہاد فرما دیں. تمہارے جہاد سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. سمجھ گئے؟ دین کی محنتوں میں جو پسینہ بہانے اور خون بہانے میں فرق ہے وہی جہاد اور باقی محنتوں کا فرق ہے. پسینہ بہانا آسان ہے، خون بہانا بہت مشکل ہے. کیا خیال ہے؟ وہ علاج ہی یہ ہے کفر کا، سازشی کفر کا علاج ہی جہاد ہے. ایسے تو نہیں خلفاء راشدین نے ساری زندگی جہاد میں گزار دی. کیوں نہیں؟ خلفاء راشدین کی عقل، فہم، شریعت، دین، فقہ اور سمجھنا قرآن کا ہم جیسا تھا یا ہم سے کم تھا؟ ہم سے کہیں زیادہ. انہوں نے نبوت کے سینے سے فیض حاصل کیا ہے. وحی اترتی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. وحی کی تشریحات اللہ کی نبی کی زبان سے سنی ہے. جو قرآن و حدیث کو وہ سمجھے ہیں وہی حق ہے. اور انہوں نے ساری زندگی جہاد میں گزاری. وقت ہوتا تو بیان کرو. ارشاد کیا کرے گا؟ کتابیں لے کے پڑھو. ایک کتاب ہے، 2 کتابیں ہیں، فتوحات شام
مولانا فضل محمد پٹھان کی لکھی ہوئی ہے، بہت اچھا اردو ہے، میں اس کو نہ سمجھتا کہ پٹھان کی لکھی ہوئی ہے اگر اسے پشتوں کے شعر نہ ہوتے۔ مولانا فضل محمد پٹھان کی کتاب ہے فتوحات شام، اردو میں ہے، بہت چھوٹی کتاب، بہت بڑی پڑھی جا سکتی ہے۔ خلفاء راشدین صحابہ نے جہاد کیسے کیے، کتنے کیے، اندازہ ہوگا کہ زندگی ساری جہاد میں گزار دی۔ سب سے زیادہ جہاد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ ایسے ایسے عجیب واقعات ہیں فاروق اعظم کی فوجوں کے کہ انسان کی عقل دنگ رہتی، سمجھے گا۔ ایران کے محاذ پر مقدام بن وادی کرب کہتے ہیں ہم ایرانیوں پر حملہ آور ہوئے، ایرانی بھاگے دم دبا کر، گھوڑے ان کے بھاگ رہے تھے، ہم ان کے گھوڑوں کو پاؤں بھاگتے ہوئے گھوڑوں کے پاؤں کو پکڑ کر کے کھڑا کر لیتے تھے اور ایرانی گرا کے ذبح کرتے تھے، بھاگتے ہوئے گھوڑوں کے پاؤں کو پکڑ لیتے تھے۔ خیر شریف میں خیر وہ واقعات کیا سنانے ہیں، تو آپ وہ کتاب لے کے پڑھیں۔ دوسری کتاب ان کی ہے فتوحات مصر و شام، یہ بھی انہوں نے کیا، فتوحات مصر و شام، مصر و شام کی فتوحات کے واقعات اس میں، اور جو نہیں پہلی کیا ہے فتوحات شام کہا میں نے پہلی کتاب میں، دوسری فتوحات مصر و فارس، فارس کہتے ہیں ایران کو، فتوحات مصر و فارس۔ قریبی زمانے میں اگر مجاہدین کے حالات پڑھنے ہوں جن سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، جہاد کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، سیرت سید امن شہید، سیرت سید امن شہید، مولانا ابو الحسن علی ندوی نے لکھی ہے، انہی کی کتاب ہے ایمان کی جب بہار آئی، مجاہدین کے حالات پر کتاب کا نام ہے ایمان کی جب بہار آئی۔ یہ کتابیں لو، گنڈیریاں چوسنے سے، کلفیاں کھانے سے، اور وہ کیا کہتے ہیں وہ گول گپے اڑانے سے، ہاں جی، اور ایسے ہی ریڈیو پر کھڑے ہو کے بوتلیں چڑھانے سے کتابیں خریدنا بہت اچھی بات ہے۔ جب کتاب خرید لو گے، پڑھ لو گے، تو سمجھو وہ کتاب بہت سستی مل گئی، پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا یہ کتاب بہت سستی مل گئی۔ اسی کی امید رکھا کرو کہ ہدیہ ہی آ جائے کہیں سے کوئی خریدا کرو، کچھ اللہ برکت دے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو ان آیت پر غور کرو، یہ موسیٰ علیہ السلام قوم کا ایمان بنا ہوا کہ نہیں بنا ہوا ہے؟ اپنے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو جہاد کا حکم ہوا ہے، تو یہ کہنا کہ کسی پیغمبر نے کبھی بغیر تربیت ایمان بڑھانے کے اپنے صحابہ کو دشمنوں کے خلاف کھڑا نہیں کیا، بالکل غلط بات ہے، یہ کھڑا کی قرآن کہہ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی لا املک الا نفسی، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کا جواب سن کر کیا، اے رب مجھے اپنی ذات کا اختیار ہے اور اپنے بھائی کا، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے اور فاسق لوگوں کے درمیان فرق کر دیجیے۔ فرق ہو گیا کہ اب یہ جہاد کا انکار کیا انہوں نے، اب 40 سال میدان تیہ میں پریشان پھریں گے، ان کو سکون نہیں ملے گا، ٹھکانہ نہیں ملے گا ان کو کوئی جہاد چھوڑنے کی سزا۔ قال فإنها محرمة عليهم، اب ان کے انکار کے بعد وہ شہر ان پر حرام قرار دے دیا گیا 40 سال تک۔ یتیہون فی الارض، زمین میں حیران پھریں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، ایسے نافرمانوں کو لوگوں پر افسوس نہ کیجیے۔ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم بالحق، پر پڑھیے پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا قصہ۔ ربط لکھو، اہل کتاب کی خباثات میں سے ایک یہ جو کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں۔ اس وجہ سے کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے،
اب اس غرور کو توڑنے کے لیے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے کہ اولاد ہونا کافی نہیں، قابیل اولاد ہی میں تھا، برباد ہو گیا۔ پیغمبر کا بیٹا تھا قابیل، سب سے پہلے پیغمبر کا بیٹا۔ اللہ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی، ترجمہ لکھو، اذ قربا پیش کی، قربان نیاز، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی، ان میں سے ایک ہی قبول کر لی گئی، دوسرے نے قبول نہیں کی۔ جس کی قبول نہیں ہے وہ کہتا ہے لاقتلنک، اپنے بھائی حابیل سے کہتا ہے میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ بھائی نے کہا بے شک اللہ پاک قبول کرتے ہیں قربانی متقین کی، اگر آپ میری طرف ہاتھ دراز کریں گے مجھے قتل کرنے کے لیے، میں آپ کی طرف ہاتھ نہیں دراز کروں گا، آپ کو قتل کروں۔ انی اخاف اللہ، وجہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین۔ اللہ قصہ یہ پیش آیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ ایک ہی گھر تھا آدم اور حوا، ان کے اہلیہ ہماری اماں جان، تو جو ایک بطن سے لڑکا پیدا ہوتا تھا دوسرے بطن سے پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح جائز تھا۔ یعنی اس سال 2 بچے پیدا، ایک بچہ بچی پیدا ہوئی، یہ تو حقیقی بھائیوں کی طرح تھا، ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں۔ اگلے سال جو بچہ بچی پیدا ہوں گے تو اس پہلے سال پیدا ہونے والوں کا نکاح ان سے صحیح تھا، اس طرح نسل آگے چلی ہے نا۔ تو حابیل اور قابیل جو تھے، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ شریعت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح اس خوبصورت لڑکی سے ہونا چاہیے تھا، دوسرے بطن سے تھی، لیکن قابیل نے کہا کہ میں اس سے نکاح کروں گا، حالانکہ شرم جائز ہی نہیں تھا، وہ تو حقیقی بہن کی تھی۔ آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا قابیل کو، وہ نہ سمجھا۔ آخر کہا چلو بھی ایسا کرو قربانی پیش کر، جس کی قربانی قبول کر لی جائے گی اس کا نکاح اس بچی کا اس سے کر دیں گے۔ دمبا پیش کر دیا حابیل نے، اور گندم کے چند خوشے پیش کر دیے قابیل نے، اس کی قربانی پڑی جا گئی، اور اس کا بکرا تھا آسمان سے آ گئی کھا گئی، اور یہ علامت ہوتی تھی کہ قربانی اللہ نے قبول فرما لی۔ تو گویا کہ فیصلہ قربانی کے ذریعے حابیل ہی کے حق میں ہوا۔ اس قابیل کا اور بھی حسد بڑھ گیا، اس نے کہا اچھا اس طرح سے فیصلہ ہوتا میں تیرے قتل کروں گا۔ چھوٹے بھائی حابیل نے کہا بھی میں تو قتل نہیں کروں گا، میں ارادہ رکھتا ہوں ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو لوٹے اپنے گناہ کو لے کر اور میرے گناہوں کو لے کر، میرا قتل بھی گناہ اور جو تو حسد وغیرہ کا یہ تیرے باقی بھی گناہ، یہ سارا تجھ پر پڑے گا اور تو ہو جائے گا اصحاب النار میں سے۔ ذالک جزاء الظالمین فتوعت له نفسه، قابیل کے نفس نے اس کو آمادہ کر لیا قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ، پس اس نے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین۔ اب وہ پہلی موت تھی، قابیل کو سمجھ نہ آیا بھائی مر گیا، لاش کو کیا کروں؟ اللہ نے ایک پرندہ بھیجا، ایک مردہ کوا تھا ایک زندہ، وہ مردہ کبے کے لیے زمین کھود کے اس میں دفن کر رہا تھا، اس نے سمجھا دیا اللہ پاک کی طرف سے کہ بھائی کو زمین میں دفن کرو۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے بھیج دیا کوا جو زمین کھود رہا تھا، لجرجہ تاکہ دکھائے اس کو اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قال یا ویلتا، قابیل بولا ہائے میری کم بختی کہ میں عاجز ہو گیا، ہو جاتا اس غراب کی کوے کی طرح، پر میں چھپاتا اپنے بھائی کی لاش کو۔ فاصبح من النادمین، ہو گیا وہ شرمسار لوگوں میں سے، شرمساری ہو گئی، خسارے میں آیا۔ قابیل کی لکھو قابیل کی عقل مسخ ہو گئی، بدحواس ہو گیا، دل اس کے قابو میں نہ رہا، اسی حالت میں مر گیا۔ یہ اس کا دنیا کا نقصان ہوا، جو قاتل بھائی تھا نا قابیل، عقل اس کی مسخ ہو گئی، بدحواس ہو گیا، دل اس کے قابو میں نہ رہا، اسی حالت میں مر گیا۔ یہ خسران دنیا ہے، دنیا کا نقصان، دنیا کی شرمساری۔
اور صحیح ہے بخاری مسلم میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے مرفوع کہ قیامت تک ہونے والے ہر قتل ناحق اس کے قاتل کے برابر قابیل کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے. جو قتل ہوگا جتنا قاتل کو گناہ لکھا گیا اس کا وہ قابیل کی حصے کو قابیل نے قتل کی بنیاد ڈالی. اچھے کام کی بنیاد ڈالنے والا اچھے کاموں کا ثواب اس کو ملے گا لوگ جو کریں گے. برے کام کی بنیاد ڈالنے والا جو برے کام بعد میں ہوں گے اس کا ثواب لکھا جائے گا گناہ. من نظر ذالی کے سبب ہم لکھ دیا بنی اسرائیل پر جس نے قتل کیا ایک نفس کو بغیر نفس کے بدلے کے اور بغیر فساد فلس کے فکانما قتل الناس جميعا کو اس نے سب انسانوں کو قتل کیا اور جس نے بچا لیا ایک کو فکانما احیا الناس جميعا اس نے بچا لیا سب کو زندہ کیا کا معنی بچا لیا. لقد جاءت رسلنا آئے ان کے پاس ہمارے رسول بالبین واضح معجزات لے کر پھر باقی کے بہت سے لوگ اس کے بعد فی الارض لمسرفون علاقے میں اسراف حد سے نکلنے والے ہیں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ان لوگوں کی سزا جو اللہ سے لڑتے ہیں اور اس کے رسول سے یسعون فی الارض پھیلاتے پھرتے ہیں علاقے میں ملک میں فساد ان کی سزا بیان کی جاتی ہے. ربط لکھو اللہ لاحق قتل کے قصہ کے بعد اب ایسے قتل اور راہزنی کرنے والوں کی شرعی سزا کا ذکر ہے. ان راہزنوں کو جو رسم میں لوٹتے ہیں مارتے ہیں لوگوں کو ان کو کہا یہ اللہ سے لڑائی لڑتے ہیں اور رسول سے لڑائی لڑتے ہیں. یہ اللہ سے لڑائی کیسے ہوئی؟ انہوں نے اللہ کے دیے امن کو توڑا. انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے امن کو توڑا اس لیے اللہ سے لڑائی ہوئی. اس امن کا اظہار و اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی ہوئی. اس لیے جو راہزنی کرتے ہیں ڈکیتی کرتے ہیں غارت کرتے ہیں سردا یہ اللہ رسول سے لڑائی ہے. اس لیے جو حاربون اللہ و رسول سزا ان کی کیا ہے؟ ان یقتلوا قتل کیے جائیں گے اور صلبوا سولی پر لٹکائے جائیں گے یا ان کے ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹ دیے جائیں گے اور ينفوا من الزمین سے نفی کر دیے جائیں گے. ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کی آخرت میں بڑا عذاب ہے. یہ سزاؤں کا ذکر ہے بیٹے. یہ او طرف دیکھ رہے ہیں یقتلوا او یصلبوا او تقطع آگے او ينفوا. یہ او امام مالک کے نزدیک تخییر کے لیے لکھو. امام مالک کے نزدیک یہ اول تخییر ہے. ہاتھ میں وقت ڈاکو کو ان میں سے کوئی بھی سزا دے سکتا ہے. ہاتھ میں وقت راہزن کو ڈاکو کو چاہے تو قتل کر دے چاہے سولی پر لٹکا دے چاہے ہاتھ پاؤں کاٹ دے چاہے جلا وطن کر دے. یہ اول تخییر ہے. ہاتھ میں وقت کو اختیار ہے کہ ان میں سے کوئی سزا جاری کرے. لیکن باقی ائمہ کے نزدیک یہ اور تخییر کے لیے نہیں ہے. اللہ یہ اور تقسیم کے لیے ہے. تقسیم کے لیے سزاؤں کی تقسیم. جیسی سزا جیسا جرم ویسی سزا. کیونکہ اقسام جرم کی مختلف ہیں اس لیے سزائیں مختلف ہیں. تخییر نہیں ہے تقسیم ہے. بات سمجھائی؟ سنو غور سے. جو ڈاکو ہے وہ یا تو صرف قتل کرے گا. اگر صرف اس نے قتل کیا ہے کسی جاتے ہوئے کو یقتلوا اس ڈاکو کو قتل کیا جائے گا. صرف قتل کیا ہے
اگر قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے یصلب سولی پر لٹکایا جائے گا. اگر صرف مال لوٹا ہے قتل نہیں کیا ہے پھر ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے, دایاں ہاتھ بایاں پاؤں. قتل نہیں کیا صرف مال لوٹا ہے مال. اگر پروگرام تھا ڈکیتی کرنے کا, پولیس پہنچ گئی پکڑے گئے, ابھی ڈکیتی کی نہیں کسی سے مال لوٹا نہیں پکڑے گئے, اس کی سزا جلا وطن کرنا ہے. ينفع من الارض, اس لیے اور تقسیم کے لیے ہے, جمہور کے نزدیک تخییر کے لیے نہیں ہے. یہ مختلف سزائیں مختلف جرائم کی سزائیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ سزا کی ایک ہی جرم کی سزائیں ہیں جو چاہے بادشاہ دے دے حاکم دے دے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ باقی یہ نفی ينفع من الارض علاقے سے نفی کر دی جائے, اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ جلا وطن کر دیا جائے, لیکن فاروق اعظم نے اس کا مفہوم لے کر یہ عمل کیا ہے کہ جیل میں ڈال دیا جائے. تو جلا وطن کرنے میں بسا اوقات فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے گا. آج کل کی کفر کی طاقتیں ایسے مجرموں کی پشت پناہی نہیں کر رہی, اپنے ملک کو مکان دیتی ہیں, سہولتیں دیتی ہیں, بدماش لوگ دوبارہ گستاخی کرتے رہتے ہیں. جیل میں ڈالا جائے, جیل میں ڈالا جائے. سیدنا فاروق اعظم نے ينفع من الارض کے بارے میں جیل میں ڈالا جائے, اور یہی مسلک سیدنا امام ابو حنیفہ کا ہے کہ جسے بھی ڈکیتی کی نہیں کرنے والا تھا پکڑا گیا, اس کو باہر نہ بھیجو, باہر بھیج تو پاؤں بارہ ہو گئے. آج کل تو کفر کی طاقت ان کی سرپرستی کرتی, جیل میں ڈال دیا جائے. الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے پہلے اس سے کہ ان تقدروا علیہم, تم ان پر قابو پاؤ پکڑنے سے پہلے. فاعلموا, جان لو, ان اللہ غفور رحیم, اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. اگر قرائن سے یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے, ابھی پولیس کی گرفت میں قانون کی گرفت میں آئے نہیں تھے, تو وجہ ہمارے یہ ظن غالب ہو جائے, یقین ہو جائے کہ سچے تائب ہو گئے ہیں, گڑبڑ کر چکے تھے, واقعات ہو چکے تھے, تو وجہ فرما رہے تو ان کا اصلاح کر الا الذین تابوا, پھر ان پر حد نافذ نہیں ہوگی. یہ بات سمجھ لو, یہ جو سزائیں چار ذکر کی حد ہیں, حد وہ ہوتی ہے جس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا, تو وجہ نہیں فرما رہے. اور اگر انہوں نے گڑبڑیں کر لی, قتل کر لیا, ڈکیتی کر لی, مال لوٹ لیا, سب کچھ کیا, لیکن بعد میں توبہ کر لی سچی, اور آ گیا یقین ہمیں قانون بنانے والوں کو, حاکم کو, قاضی کو, کہ واقعی سچے تائب ہو گئے ہیں, اب کہتے الا اللہ, اس کا استثناء ہے, ان کی حد ساقط ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ حد وہ ہے جو اللہ کا حق ہے, وہ کبھی ساقط نہیں ہوتا کسی کی سفارش سے, توبہ سے ساقط ہو جائے گی حد. لیکن جو چیزیں حق العباد میں داخل ہے ان کی ادائیگی ضروری ہے. اگر مال لوٹا ہے تو توبہ کرنے کے بعد مال جس سے لوٹا ہے اس کو پہنچانا ضروری, حق العبد ہے. جن کا آدمی قتل کیا ہے, قتل میں قصاص حق العبد ہے, قصاصاً قتل کیا جائے گا اس کو. آپ پوچھیں گے توبہ کا فائدہ کیا ہوا؟ بول لو. توبہ کا فائدہ بیٹے جو ہوا جب اس نے توبہ کر لی تو پہلے تو اس کا قتل ہونا ضروری تھا حد کے طور پر توبہ کے بغیر. اب توبہ کر لی تو حق اللہ تو ختم ہو گیا, حق العبد باقی ہے. اس کا یہ ہے کہ اگر چاہے مقتول کے اولیاء قاتل کو معاف کر سکتے ہیں, پہلے معاف نہیں کر سکتے. توبہ کا فائدہ سمجھے؟ پہلے معاف نہیں کر سکتے تھے, اس لیے کہ اللہ کی حد کو وقت کا حاکم, وزیر اعظم, بادشاہ, صدر بھی معاف نہیں کر سکتا. رحم کی اپیلیں کرنا غلط قانون ہے کہ رحم کی اپیل سے جی قاتل کو بچا لیا. حق العبد کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. اس لیے اگر کسی کا مال لوٹا ہے ڈاکو نے, توبہ کرنے والوں نے, مال لوٹایا جائے گا. کسی کو قتل کیا تو اب قصاص میں قتل کیا جائے گا. تم پوچھو بھی پہلے بھی قتل کیا, توبہ کے بعد بھی قتل, فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ توبہ سے پہلے اگر قصاص والے معاف بھی کرے تو بھی قتل کیا, تب معافی جائز نہیں ہے, اللہ کی حد ہے.
اور جب توبہ ہو گئی حد معاف ہو گئی، اب صرف اب رہ گیا، تو لہذا اگر مقتول کے اولیاء چاہیں تو قصاص کو معاف کر سکتے ہیں، جو توبہ سے پہلے معاف نہیں ہو سکتا تھا۔ سمجھ پتہ نہیں آئے کہ نہیں آئے آپ کو؟ یہ اہم بات ہے، یاد رکھنے کی قابل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور تلاش کرو اس کی طرف کوئی وسیلہ، اس کے قرب کا وسیلہ ڈھونڈو۔ ربط اس آیت کا ربط دیکھو، ما قبل میں بعض معاصی سے نہیں تھی، گناہوں سے روکا گیا اور طاعات کا امر تھا۔ اب اتقوا اللہ سے تمام معاصی سے اجتناب، یا الزام اتقوا اللہ، اب اتقوا اللہ سے تمام معاصی سے اجتناب، اور ابتغوا سے تمام ضروری طاعات کے کرنے کا حکم ہے۔ بہت اچھا ربط ہے اگر سمجھ آتا ہو تو۔ پہلے بعض معاصی سے نہیں اور بعض طاعات کے کرنے کا حکم تھا، اب اتقوا سے تمام معاصی سے اجتناب اور وابتغوا سے تمام طاعات ضروریہ کے کرنے کا حکم ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، قرآن کہتا ہے فلاح جہاد پر ہے۔ ان الذین کفروا، تحقیق وہ لوگ جو کافر ہوئے، اگر ان کے لیے ہو جائے قیامت کو ساری زمین کا مال اور اس کے ساتھ اور بھی اتنا ہی کہ اس کے بدلے میں عذاب سے چھوٹ جائے، ما تقبل منہم، یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ارادہ رکھتے ہیں، ارادہ کریں گے یہ لوگ نکل جائے جہنم سے، لیکن جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے عذاب دائمی ہوگا، مقیم دائمی۔ والسارق والسارقہ، ڈکیتی کے بعد چوری کا حکم، ربط، ڈکیتی کے بعد چوری کا حکم۔ والسارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے ان کی کرتوت کی، نکال من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، واللہ عزیز حکیم۔ فمن تاب، جس چور نے اپنے ظلم کے بعد چوری کر لی اور حالات کی اصلاح کر لی، بے شک اللہ اس پر رجوع فرمائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، لیکن حق العبد کا ادا کرنا ضروری، جس کا مال چرایا مال کی واپسی توبہ کا حصہ ہے۔ زبانی توبہ بھی کرے، جس کا مال چرایا ہے لاکھ روپے وہ بھی دے، یہ نہیں کہ لاکھ روپے ہضم اور استغفر اللہ جاری، یہ کافی نہیں ہے۔ استغفر اللہ جاری اور لاکھ روپیہ ہضم، یہ ٹھیک نہیں، لاکھ روپے واپس کرنا پڑے گا، حق العبد توبہ کا حصہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بولو، اگر اس کو لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا، ضرورتوں میں ضائع ہو گیا، پھر معاف کرانا ضروری ہے۔ کیا کرانا ضروری؟ جس کا لوٹا ہے چرایا اس کا معاف کرانا ضروری ہے۔ علم تعلم ان اللہ، تو کیا جانتا نہیں کہ تحقیق اللہ کی وہ ذات ہے، اس کی شاہی آسمانوں پر زمین پر، جس کو چاہے عذاب دیں، جس کو چاہے بخش دیں، اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے۔ آخرت کا معاملہ۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں کفر کی طرف، ان لوگوں میں جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور یہ کہنا ان کا ان کے منہوں کے ساتھ ہے، ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں آئے، منافقین۔ سورت کے تیسرے رکوع سے ربط لکھو، سورت کے تیسرے رکوع سے اہل کتاب کا ذکر ہو رہا تھا۔ درمیان میں مناسبت سے اور مضامین آئے، درمیان میں مناسبت سے اور مضامین آئے، اب پھر اس کی طرف اور یعنی اہل کتاب کے خباثات وغیرہ اور ان کی تردید، اب پھر اس کی طرف عود ہے۔ من الذین ہادوا، اور یہودیوں میں وہ لوگ
سماعون جو جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں. سماعون لقوم آخرین دوسرے لوگوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، بات سنتے ہیں. لم یاتوا پر ان لوگوں کے تیرے پاس خود نہیں چل کے آئے، یہ تحریف کرتے ہیں کلمات میں بعد ان کے مواقع کے، اور کہتے ہیں ان اوتی تم ھذا اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لو، اگر نہ دیا جائے تو بچ جاؤ. جس کو اللہ پاک خراب کرنا مقصود ہو، اللہ پاک ارادہ جس کو خراب کرنے کا ہو، اب ہرگز مالک نہیں ہے اللہ کے بارے میں کسی شے کے بارے میں ان کو ہدایت نہیں آ سکتی. یہ وہ لوگ اگر اللہ نے ارادہ نہیں کیا ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کی دنیا کے رسوائی آخرت میں عذاب عظیم ہے. سماعون یہ غلط باتوں کو سنتے ہیں جاسوسی کرنے کے لیے، اکار للسحت اور حرام کھاتے ہیں. اگر آپ کے پاس آئے آپ چاہیں درمیان فیصلہ کریں، چاہیں اعراض کریں، اگر آپ اعراض کریں گے فیصلے سے آپ کا ذرا بھر بھی نقصان نہیں کر سکیں گے. اگر آپ فیصلہ کریں انصاف سے. ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اور کیسے آپ کو فیصل بناتے طرح کہ ان کا تورات ہے، ان کے پاس اس پہ اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس سے پھرتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین یہ تورات پر بھی اعتقاد رکھنے والے نہیں، حالانکہ تورات نازل کی ہم نے اس میں ہدایت اور نور تھا، اور پہلے نبی اس کے ذریعے فیصلہ کرتے رہے. الذین اسلموا جو اللہ کے فرمان بردار تھے. کن لوگوں فیصلہ کرتے رہے؟ ہاں یہودیوں کے لیے. اور اہل اللہ فیصلہ کرتے رہے، والاحبار علماء فیصلہ کرتے رہے کہ وہ نگہبان ٹھہرائے گئے تھے کتاب اللہ کے. وقالوا علیہ شہداء اس وقت مقرر تھے. فلا تخشوا الناس بس اے لوگوں عام لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی مجھ سے ڈرو، تم مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا میری آیت کے بدلے میں ثمن قلیل مت اختیار کرو. جو فیصلہ کرے گا ما انزل اللہ سے فاولئک هم جو فیصلہ نہیں کرے گا اس کے مطابق جو اللہ نازل کیا وہ کافر ہیں. ہاں جی ان آیات کا شان نزول یہ ہے ایک یہودی مرد اور اس نے زنا کیا. وہ محسن تھے، زنا کرنے والے محسن تھے، شادی شدہ. تورات میں حکم تھا کہ ان کو سنسار کیا جائے. یہ خیبر کے یہودی تھے جنہوں نے گڑبڑ کی، خیبر میں رہتے. انہوں نے اپنے منافق قسم کے لوگوں کو بھیجا حضور کے پاس. جو حضور سے پوچھو وہ کیا سزا دیں گے؟ اگر تو وہ کہیں کوڑے کوڑے مار دو، پھر تو ان کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں اور کوڑے مار کے ان کو فارغ کر دیتے ہیں. اگر وہ حکم کرے سنسار کا پھر نہ فیصل مانو، پھر ہمیں آ کے بتاؤ. ان کو کہا سماعون جھوٹ بولنے کے لیے سننے آئے حضور کی باتیں. حضور نے فرمایا بھی سنسار کیے جائے. تورات ہماری تورات کا یہی فیصلہ. کہتے نہیں 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 ہماری تورات میں کوئی ایسی بات نہیں. ابن سوریہ فقہ کا رہنے والا ایک عالم تھا تورات کا، ان کا بڑا معتبر بڑا ذہین. حضور اس کو بلا لیا، اس کو کہا سچ بتانا تورات میں ایسے زنا کا کیا حکم ہے؟ اس نے کہا سچی بات ہے، ہمارے لوگوں نے گڑبڑیں کی ہیں ورنہ وہاں سنسار کرنے کا حکم. اس کو کہا گیا ہے کہ تورات کا حکم موجود ہے پھر بھی فیصلہ اس کے مطابق نہیں کرتے. حضور کو اختیار دیا گیا اب آپ کا مقدمہ لے کے آئے، خواہ فیصلہ کرے تو حق کرے سنسار کا، خواہ اعراض کرے فیصلے سے. اگر فیصلہ نہیں بھی کریں گے آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. آخر ان کو سنسار کیا گیا. سمجھائیے منافق بھیجے تھے، آدمی بھیجے تھے کہ اگر تو کوڑے مارنے کا حکم کہیں پھر تو مان لینا کا مقدمہ آپ کے پاس لاتے ہیں، اگر سنسار کرنا حکم دے پھر نہیں. ان یہودیوں کو بچانا چاہتے تھے لیکن حضور نے اللہ کا حق فیصلہ کیا سنسار کرنے کا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ہم نے تورات میں ان کے بارے میں لکھا تھا کہ نفس کے بدلے میں مارا جائے گا، آنکھ کے بدلے میں قصاص لی جائے گی، کان کے بدلے میں.
ناک کے بدلے میں اور کان کے بدلے میں اور وسن بسن اور دانت کے بدلے میں والجروح قصاص اور زخموں کا بھی بدلہ ہے. جن زخموں میں مساوات کرنا ممکن ہو وہاں تو قصاص ہوتا ہے، جہاں مساوات کرنا ممکن نہ ہو زخم لگانے میں وہاں حکومت عدل یعنی جرمانہ جنایت ہوتی ہے. فمن تصدق بہ جو معاف کر دے فہو کفارۃ اللہ وہ اس کے گناہوں کو کفارہ بن جائے گا. اللہ لکھو اپنے مملوک غلام اور اپنی اولاد کے قصاص میں نہ مارا جائے گا. قاتل جو قتل کرنے والا ہے اپنے مملوک غلام اور اپنی اولاد کے قصاص میں نہ مارا جائے گا، یعنی قصاص نہیں لیا تھا نہ باپ سے نہ آقا سے ان کے احسان کی وجہ سے. یہ بات اجماع اور حدیث بھی ثابت ہے، اس پر امت کا اجماع ہے. باپ نے بیٹوں قتل کر دیا باپ سے قصاص نہیں، آقا نے غلام قتل کر دیا آقا سے قصاص نہیں، اور سزائیں ہوں گی، قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا. حدیث سے بھی ثابت ہے، اس پہ اجماع بھی ہے. قطع اعضاء اور جراحات میں قطع اعضاء اور جراحات زخموں میں باہم مرد و عورت میں اور باہم آزاد اور غلام میں قصاص نہیں. اور در مختار میں ہے کہ آزاد و غلام اور مرد و عورت کے مسئلہ میں ہے کہ ناقص سے کامل کا قصاص لیا جائے گا. ناقص عورت سے قصاص لیا جائے گا جراحات اور غلام سے قصاص لیا جائے گا آقا سے. ومن لم يحكم بما انزل اللہ اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم لوگ ہیں. وقفینا علی آثارہم بعیسیٰ اور ان انبیاء کے بعد ہم نے پیدل پر بھیجا ان انبیاء کے بعد بھیجا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو مصدقا لما تصدیق کرنے والے تھے پہلی کتاب ہو گئی تورات کی، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا. تصدیق کرنے والے پہلی کتاب کی تورات کی وہ ہدن اور وہ سراپا ہدایت تھی اور نصیحت کی. متقین کے لیے چاہیے کہ اہل انجیل فیصلہ کرے اس پر اس کے ساتھ جو اللہ نے اس کے بارے میں نازل کیا، اور جو نہیں فیصلہ کرتے معاذ اللہ کے ساتھ یہ فاسق لوگ ہیں. اور نازل کی ہم نے آپ کی کتاب بالحق ٹھیک قرآن پاک مصدق پر تصدیق کرنے والی پہلے کتابوں کی. وہ مہیمن علیہ مہیمن علیہ کا معنی لکھا محافظ ہستان جی اور نگہبان ترجمہ کیا ہست لاہوری نے کہ یہ پہلی کتابوں کی نگہبان ہے محافظ ہے. قرآن بتاتا ہے تورات اتری ہے، قرآن بتاتا ہے انجیل اتری ہے، قرآن بتاتا ہے ضرورت پہلوں کی وقت تصدیق اور محافظت اور نگہبانی کرنے والی کتاب. ہر کاندلوی رحم اللہ ترجمہ اس کا کیا سب پر شامل مہیمن علی. قرآن پہلی تمام کتابوں پر شامل ہے. پہلی تمام کتاب جو تعلیمات ہیں توحید رسالت قیامت کی انہی مضامین پر قرآن شامل. مہیمن کا معنی شامل. حضرت مولانا ادریس کاندلوی فحکم بینہم پس آپ پر فیصلہ کیجیے جو اللہ پاک نے نازل کیا اس کے مطابق، اور نہ اتباع کیجیے ان کی خواہشات کی سے کہ جو آئے آپ کے پاس حق. لکل جعلنا ہم نے ہر ایک کے لیے شرعۃ و منہاجا دستور اور راہ بنائی ہے. شرعۃ دستور منہاجا راہ شیخ الہند کا ترجمہ. اللہ دوسرا ترجمہ الہند کا بہت اچھا ہے. ہم نے ہر ایک کے لیے بنایا ان میں سے ایک شریعت ایک واضح راہ. شرعۃ ایک شریعت منہاجا ایک واضح راہ. ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہتے تو تمام کو ایک ہی طریقے پر رکھتے، لیکن اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو تمہیں دی ہے. فاستبقوا الخیرات پر نیکیوں میں بڑھو. الی اللہ مرجعکم تمہارا اللہ سے لوٹنا ہے سب کا، وہ آپ کو مطلع کرے گا اور ان چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو. اور یہ کہ فیصلہ کیجیے اس کے اللہ نازل کی نہ اتباع کیجیے ان کی خواہشات کی. واحذرہم اور بچیے اس بات سے ان یفتنوکا کہ آپ کو کہیں بہتا دیں بعض اس چیز سے جو اللہ نے آپ کے نازل کیا. یہ یہودی جو ہے زنا یا قتل کے مقدمہ میں
اپنے حق میں فیصلہ غلط کرانا چاہتے تھے حضور سے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ بعض حق سے آپ کو پھسلا نہ دیں، اگر آپ نے فیصلہ ان کی منشا کے مطابق اللہ کی کتاب کے خلاف کر دیا تو وہ آپ پھسل گئے۔ ایسا حضور سے ممکن نہیں ہے، لیکن پیغمبر کو بھی حکم ہے کہ اس سے پورا جو حکم ہے اس کو نافذ کریں۔ فین طلو، اگر یہ اعراض کریں جان لیجیے تحقیق اللہ پاک ارادہ رکھتے ہیں یصیبہم کہ ان کو سزا دے وے، یصیبہم ان کو سزا دے وے، ترجمہ لکھو، بعض ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور بہت سے لوگ لفاسقون اللہ کے نافرمان ہے۔ اللہ افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کے فیصلے کو چاہتے ہیں؟ اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے فیصلہ کرنے میں ان لوگوں جو یقین رکھتے ہیں۔ جیسا کہ زنا اور قتل کے مقدمہ میں یہود نے چاہا تھا کہ زنا میں رجم نہ ہو اور قتل میں پوری دیت نہ دی جائے، دو مقدمے تھے، زنا میں رجم نہ ہو سنسار اور قتل میں پوری دیت نہ دی جائے۔ یہود نے کوشش کی تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، جو فیصلہ دینوں کا ہے، تورات کا ہے، انجیل کا ہے، قرآن کا ہے، سنسار کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ یہودیوں کو عیسائیوں کو اولیاء دوست، ہماری حکومتوں کے لیے حکم ہے کافروں کو عیسائیوں کو یہودیوں کو دوست مت بناؤ، بعض ہم اولیاء و بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو ان کو دوست بنائے گا منکم انہی میں سے شمار ہوگا، فإنہ منہم جو ان میں سے کسی کو دوست بنائے گا پس تحقیق انہی میں سے ہوگا۔ یہ بے شک اللہ پاک ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، ان قریب آپ دیکھیں گے، بس آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اس میں وہ تیز بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں نقشہ ان تصیبنا دائرہ، ہمیں خطرہ ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ آلے۔ یہ ترجمہ ٹھیک ہے، حسن لاہوری نے ترجمہ کیا، ہمیں اندیشہ ہے کوئی زمانے کی گردش نہ ہم پر آ پڑے، ڈرتے تھے کہ ہم کھل کے مسلمان ہو جائیں گے، کافر ہمیں نقصان پہنچا دیں گے۔ جواب دیا فعسى اللہ، قریب ہے اللہ ایت بالفتح، فتح کے ساتھ آئے ہمیں میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے، وَيُصْبِحُوا وَلَا مَا أَسَرُّوا، دلوں میں جو چھپاتے ہیں اس کو پھر شرمسار ہو جائیں گے۔ اللہ فتح کے ساتھ آئے، مراد فتح مکہ، فتح خیبر اور فتح فدق۔ منافق ڈرتے ہیں کوئی آفت نہ آ جائے تو فرمایا قریب ہے اللہ میں فتح لے، فتح جس کو ہوگی مسلمانوں کو، اور منافقوں کی ایسی جیسی پھر جائے گی
فتح کون سی؟ فتح مکہ، فتح خیبر، فتح صدق، لکھو کوئی فتح، یا اللہ کی طرف سے حکم کا غلبہ اسلام ہو جائے، یا جلاوطنی بنی نذیر کی یہودیوں کی جلاوطنی کا حکم ہوا۔ اور کہتے ہیں ایمان والے، کیا یہ کہتے ہیں ایمان والے کیا یہ لوگ ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہے اللہ کی پکی قسمیں کہ انہم لمعکم تمہارے ساتھ ہوں گے، حبطت اعمالہم ان کے اعمال حبط ہوں گے، فاصبحوا خاسرین، اے ایمان والے تم میں سے مرتد ہو جائے اپنے دین سے، الیاذ باللہ، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسے لوگوں کو لائیں گے جو اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ پاک سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں پر نرم ہوں گے، اعزل کافر پر سخت ہوں گے، جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، نہیں ڈریں گے ملامت کرنے والے کی ملامت کو، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا جو اللہ دیتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے جو دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، واللہ واسع علیم۔ ان آیات میں کفار سے منافقین سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا۔ انما ولیکم اللہ، تمہارے دوست کارساز اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، ایمان والے ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ادا کرتے ہیں زکات کو، ہم راکعون، اور وہ عاجزی کرنے والے، راکعون کا ترجمہ لکھو عاجزی کرنے والے، ومن یتولی اللہ ورسولہ، اور جو دوستی رکھے اللہ سے، اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، بے شک اللہ کا حزب، اللہ کا لشکر غالب آنے والا ہے، اللہ رسول ایمان والے یہ اللہ کا لشکر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے ایمان والو نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور کفار، ان کو دوست مت بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو، اذان دیتے ہو، اتخذوا ہزوا، یہ اذان کا مذاق بنا لیتے ہیں اور کھیل بناتے ہیں، بے سبب اس بات کے کہ قوم لا یعقلون، یہ بے عقل لوگ ہیں۔ شان نزول آیات کا یہ ہے نماز اذان کا مذاق اڑاتے تھے یہودی عیسائی بھی، اور ایک عیسائی ایسا تھا جو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی جب مؤذن لفظ پڑھتا تھا، حضور کا نام لیتا تھا، تو وہ عیسائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جلنے کی بد دعا کرتا تھا کہ جل جائیں، الیاذ باللہ۔ پھر اس کا گھر بھی سب اہل و عیال جل گئے، آگ لگے گھر میں، مال بھی جل گیا، مکان بھی جل گیا، اہل و عیال بھی جل گیا۔ وہ جو بے ادبی تھا اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا اس کو۔ اللہ قل یا اہل الکتاب، اور فرما دیجئے اے اہل کتاب، ہل تنکم منا، تم ہم میں کون سا عیب پاتے ہو مگر یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اس پر جو پہلے نازل کیا گیا، تحقیق اکثر لوگ تم نافرمان ہو۔ فرما دیجیے کیا تمہیں متنبع کروں، بتاؤں اس سے زیادہ بری چیز مصیبتاً سزا جزا کہ اللہ کا وہ شخص ہے جس پر اللہ لعنت کرے، اس پر غضب کرے، اور اللہ نے بنایا ان میں سے بعضوں کو بندر والخنازیر و خنزیر وعبد طاغوت، اور شیطان کی بات کی انہوں نے، یہ لوگ ہیں شر مکان، درجہ میں بدتر ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور راہ راست سے بھی بہت دور ہیں، بھٹکے ہوئے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب تمہارے پاس سے آئے یہودی، قالوا آمنا، کہا انہوں نے ہم ایمان لیا، حالانکہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ ہی یہاں سے نکل گئے، واللہ عالم بما كانوا یکتمون، جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اس کا شان نزول ہے رفاع بن زید، دیکھو رفاع بن زید بن تابوت اور سوید بن حارث، انہوں نے منافقانہ طور پر اسلام کا اظہار کیا۔ کچھ مسلمان ان سے دوستی رکھتے تھے، منع کیا گیا کہ ان منافقوں دوستی مت رکھو، یہ دل سے ایمان نہیں لائے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں یسارعون فی الخیر، جو دوڑ کے جاتے ہیں گناہ کی طرف، والعدوان، و زیادتی کی طرف۔ اسم کا معنی معاصی، عند ابن عباس رضی اللہ عنہ، گناہوں میں دوڑ کے جاتے ہیں۔ والعدوان، اور کفر،
اسم کا معنی معاصی عند ابن عباس، اور اسم کا مصداق کفر عند سدی رحمہ اللہ۔ اور بعد میں یہ معنی لیے اسم کا معنی گناہ لازمی جس کا نقصان اپنی ذات تک، اور عدوان کا معنی متعدی جس کا نقصان دوسروں کو بھی۔ وَأَكْلِهُمُ السُّحْتَ، اور کھانا ان کا حرام، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ، کیوں نہ روکا ان کے مشائخ نے اور ان کے علماء نے ان کی بری گناہ کی باتوں سے اور حرام کھانے سے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، امر بالمعروف نہی المنکر کرنا چاہیے، لوگوں تک پہنچنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ تبلیغی جماعت اس سلسلے میں بہت اچھا کام کر رہی ہے، باقی لوگوں کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے، ملاقات رکھنی چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، نیکیوں کی ترغیب دینا چاہیے۔ یوشع بن نون علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ آپ کی قوم میں سے 1,00,000 آدمیوں کو عذاب ہوگا، 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے۔ $60,000 بدعمل ہوں گے اور 40,000 نیک بھی ساتھ مارے جائیں گے۔ 60,000 بدعمل، 40,000 نیک بھی ساتھ مارے جائیں گے۔ یہ نیک اس لیے مارے جائیں گے کہ انہوں نے بد کرداروں سے دوستی رکھنے، کھانے پینے اور ہنسی دستگی میں شرکت رکھی، الگ نہیں ہوئے۔ یہ نیک 40,000 جو ہیں انہوں نے بد کرداروں سے دوستی رکھی، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، ہنسی دلگی میں شریک رہے، اس وجہ سے یہ بھی مارے جائیں۔ اس لیے ایسے افعال سے نفرت ضروری ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی نافرمانیوں سے نفرت کا اظہار ضروری ہے۔ یہ نہ ان کو خیال ہو کہ ان کو ہمارے اعمال سے کوئی نفرت ہی کوئی نہیں۔ نفرت سے آگے ان کو سمجھانا چاہیے، خیر خواہی سے۔ اگر وقالت الجہود، اس کا شائن بنو قینقاع کے سردار، جو قینقاع قبیلہ یہودیوں کا، بنو قینقاع کے سردار فنحاس، بے نون ہا حلوے والی الف و صاد، جو کتنے بات لکھی جاتی ہے۔ کچی والوں کے سامنے حلوے والی ہے کا لفظ نہیں بولتے، آپ اس میں جانے چاہتے ہیں، کچی والوں سے کوئی نیچے مسئلہ ہے۔ فنحاس اور نباش بن قیس نے اللہ پاک کے حق میں بخل وغیرہ کے گستاخانہ کلمات کہیں کہ اللہ میاں کنجوس ہو گئے ہیں، بخیل ہو گئے ہیں، جبکہ ان کے ہاں تنگ دستی ہو گئی تھی۔ گھر میں تنگ دستی ہوئی تو اللہ کو کنجوس کہنا شروع کر دیا۔ قذا فی اللباب، علامہ واحدی کی کتاب ہے لباب، جس میں شان نزول لکھے، اور کہا یہود نے اللہ کا ہاتھ باندھ دیا گیا ہے، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، بسبب ان کے اس قول کے ان پر لعنت کی گئی ہے، بل جزاؤہم مفصل، کہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، جیسے چاہتے اللہ خرچ کرتے ہیں، اور بالضرور اللہ پاک ان میں سے بہت کو جو دیتے زیادہ کرتے ہیں، جو نازل کیا گیا ان کے جو ان کی طرف رب کی طرف سے نازل کیا گیا، وہ ان میں سے بہتوں میں سرکشی اور کفر میں زیادتی کرتا ہے، سرکشی اور ناشکری میں زیادتی کرتا ہے، اور ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور لوگ قیامت دن تک، جب کبھی یہ جلاتے ہیں آگ جنگ کی، اطفأ اللہ اسے بجھا دیتے ہیں۔ جب مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں، کبھی تو ان پر روب مسلمانوں کا طاری ہوتا ہے، جنگ کا فیصلہ نہیں کر پاتے۔
کبھی لڑتے تھوڑا بہت ہیں تو مغلوب ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، لڑائی بند کر دیتے ہیں، اور کبھی باہمی اختلاف ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر اتفاق ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ اتفاق اللہ اس جنگ کی آگ کو بجھانے کی شکلیں ہیں۔ ایک شکل مروب ہو گئے، حیبت زدہ ہو گئے، ہم کیسے لڑیں گے۔ نمبر 2 لڑے لیکن جلدی مغلوب ہو گئے، پھر ڈر گئے اور ختم کر دی لڑائی۔ تیسرا آپس میں نا اتفاقی کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ نہیں کر پاتے۔ یہ ہے اطفاء اللہ ویسعون فی الارض فسادا، اور ملک میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، واللہ لا یحب المفسدین۔ اب اہل کتاب کو ایمان کی دعوت ان کی خباثات کے بعد، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے واتقوا تقوی اختیار کرتے، ہم مٹاتے ان کی برائیوں کو اور داخل کرتے ان کو نعمتوں کے باغات میں، اور اگر وہ قائم کرتے تورات کو انجیل کو جو ان کی نازل کی گئی ان کی رب کی طرف سے، لأکلوا من فوقہم، کھاتے اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے، بہت برکتیں ہوتی، لیکن یہ لوگوں نے تورات کے احکام کو چھپایا، حضور کی نبوت کی پیشین گوئی کو چھپایا، جھوٹ بولا۔ منہم امت مقتصدہ، ان جھوٹ میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، کچھ لوگ ان میں سیدھی راہ پر ہیں۔ منہم امت مقتصد، ترجمہ اسلحوری نے، کچھ لوگ ان میں سیدھی راہ پر ہیں، اسلحوری۔ الفاظ کہتے ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی ہے، ان میں سے ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی ہے، یہ سیدنا عبداللہ بن سلام و اصحابہ رضی اللہ عنہ، اور کثیر ان میں سے ما یعملون، وہ ہیں جو برے عمل کرتے ہیں۔ اے رسول بلغ ما انزل الیک، ان کی طرف پہنچا دیا آپ کی نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن تفعل، اگر آپ نے نہ پہنچایا، ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، آپ نے اللہ کے پیغام کو نہ پہنچایا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ پاک لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، بے شک اللہ پاک کافر لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محافظ باڈی گارڈ رکھا ہوا تھا جو حضور کے گھر کے باہر بیٹھتا تھا، وہاں آج کل ستون ہے، ریاض الجنہ میں حضور کے مکان کے اندر چلا گیا ہے، کچھ حصہ باہر، اس کو استوانِ حرش کہتے ہیں، حرش کہتے ہیں پہرے دار کو۔ ایک صحابی وہاں بیٹھا کرتے حضور کی حفاظت کے لیے، باڈی گارڈ، پہرے دار۔ جب یہ آیت اتری ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، حضور نے فرمایا اب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، اب مجھے محافظ کی ضرورت نہیں، ان کو بھیج دیا۔ سمجھ گئے؟ قل جاء اہل کتاب، اہل کتاب لستم علی شیء، تم کسی بنیاد کسی شے پر نہیں، حتیٰ کہ تم قائم کرو تورات کو، انجیل کو جو نازل کی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، بظلم وہ چیز نازل کی کہ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، وہ ان لوگوں میں اور زیادہ کر دیتی ہے سرکشی اور کفر۔ فلا تأسر القوم الکافرین، ایسے کافر لوگوں پر غم نہ کیجیے۔ ترغیب ایمان کے بعد ایک عام قاعدہ جو سب کو شامل ہے، دیکھو اگلی آیت کا ربط، ترغیب ایمان کے بعد ایک عام قاعدہ جو سب کو شامل ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ یہودی ہو یا صابی یا نصرانی، جو بھی ان میں سے اللہ پر ایمان لائے، آپ پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور بھیجے ان کے رسول، جب کبھی ان پر رسول آتے وہ چیز لے کر جس کو ان کو جی نہیں چاہتے تھے، فریقاً کذبوا، رسولوں میں ایک گروہ کو جھٹلایا انہوں نے، اور ایک گروہ انبیاء کا اس کو قتل کیا کرتے تھے، چنانچہ زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، آرے سے چیر دیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور ایک موقع پر 43 نبیوں کو قتل کیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور گمان کیا کوئی سزا نہ ہوگی، فَعَمُوا پس اندھے ہو گئے، وَسَمُّوا بہرے ہو گئے، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ پاک پر رجوع فرمایا، یہ توبہ قبول کی، ثُمَّ عَمُوا، پھر اندھے ہوئے اور بہر ہوئے، کثیر من، بہت سے لوگ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اگر آپ چاہیں تو صرف 15 منٹ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، نہ چاہیں تو 20 منٹ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ دعا کے بعد آ جائے انشاءاللہ۔ اب وسیلہ کا سوال کیا، وسیلہ کی تفصیل جہاں جو قرآن پاک میں نا وابتغوا الیہ الوسیلہ،
اس کا معنی نیک اعمال کر کے اللہ کے قرب کا وسیلہ ڈھونڈو، اس کا تو مفہوم یہ ہے آیت کا، اور وسیلہ کو جو مشہور اختلافی مسئلہ ہے وہ پھر بیان کر دوں گا انشاءاللہ۔